بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ چین بھارت کشیدگی نے ایک بار پھر سے سنگین رخ اختیار کر لیا۔ چائنا نے لداخ میں تعینات درجنوں بھارتی فوجی بھڑکا ڈالے، مودی ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ کشمیر میں تعینات 15,000 بھارتی فوجی لداخ بھیج دیے گئے، چین بھی آپے سے باہر ہو گیا۔ سخت جوابی کارروائی کرتے ہوئے چائنا نے بھارتی فوج کو دن میں تارے دکھا دیے۔ سوال یہ ہے کہ اچانک سے کشیدگی میں اضافہ کیوں ہوا اور چینی صدر نے اچانک تبت کا دورہ کیوں کیا؟ کیا اس دورے کا تعلق چین بھارت کشیدگی سے ہے؟ اور پاکستان کے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد مسعود کیوں چین بھارت جنگ کی پیش گوئی کر رہے ہیں؟ تاہم زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر ان سوالات کے جواب تلاش کریں گے۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں کہ شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو کہ 2 روز قبل چینی صدر اچانک تبت کے دورے پر پہنچے، جس پر بھارت کے کان کھڑے ہو گئے اور بھارتی حکام اس کا سراغ لگانا شروع ہو گئے کہ چینی صدر آخر کس مقصد کے تحت تبت تشریف لائے۔ چینی صدر کا اچانک تبت کے دورے پر جانا بھارت کے لیے ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ بھارت خود ساختہ طور پر تبت کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے، ویسے ہی جیسے کہ مقبوضہ کشمیر کے متعلق بھارت کا دعویٰ ہے کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے، جبکہ چین کا روز اول سے ہی موقف رہا ہے کہ تبت چین کا حصہ ہے، جسے فرنگیوں نے زور زبردستی کرتے ہوئے لائن کے ذریعے چین سے کاٹا تھا۔ ماؤ زیدن نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تبت چین کے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، جس کی 5 انگلیوں کے نام لداخ، سکیم، نیپال اور اروناچل پردیش، اس کے علاوہ بھوٹان۔ تبت بھارت کے لیے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ برِ صغیر کی طرف آنے والے تمام دریاؤں کا منبع تبت ہے۔ اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ تبت کا موجودہ دلائی لاما بھارت میں 1959 سے جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے، جہاں اس نے سیاسی پناہ لے رکھی ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی قریبی رابطے میں ہے۔ اس کی عمر 86 برس ہے۔ دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی کہ اگر مستقبل قریب میں اس کی جگہ چین کا نامزد کردہ کوئی نیا دلائی لاما آ جاتا ہے، اس صورت میں تو پھر تبت خود بخود چین کا حصہ بن جائے گا۔ اور کچھ اس قسم کی خبریں تبت سے موصول ہو رہی ہیں کہ چین تبت میں اپنی مرضی کی سیاسی قوت اتارنے جا رہا ہے اور یہ عمل اب بھارت کے لیے موت کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لداخ میں سرحد پر چھیڑخانی کی کوشش کی گئی، مگر چین نے منہ توڑ جواب دیا۔ ناظرین، سب سے دلچسپ امر تو یہ ہے کہ چینی صدر کا حالیہ دورہ تبت گزشتہ 30 برسوں میں کسی چینی صدر کا تبت کا پہلا دورہ ہے۔ سیاسی مبصرین اسے بڑی اہمیت دے رہے ہیں، تاہم یہاں ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ بھارت نے تبت کے محاذ پر چین کی توجہ ہٹانے کی ایک ناکام کوشش کی ہے اور لداخ میں ایک بار پھر جنگ چھڑنے کی غرض سے گزشتہ روز چینی فوج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، مگر جواب میں چینی فوج نے ایسا وار کیا کہ بھارت کے شیر دل فوجی کیمپ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مودی کے کہنے پر بھارتی فوج نے ایک بہت بڑی مصیبت سر لے لی۔ بھارتی فوج نے گزشتہ روز چین کی فوج پر حملہ کیا، مگر جوابی کارروائی میں 20 کے قریب بھارتی فوجی شدید زخمی ہوئے، جبکہ درجن بھر کے قریب ہلاکتوں کی اطلاعات بھی سامنے آئیں۔ چینی فوج نے براہ راست بڑے ہتھیار استعمال کیے اور یوں لداخ ایک بار پھر میدان جنگ بن گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مودی گھبرا گیا اور اس نے فوری آرڈرز دے دیے کہ مقبوضہ کشمیر میں تعینات 15,000 فوجی لداخ بھیج دیے جائیں۔ بھارتی اخبار کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات فارمیشن میں سے 15,000 فوج کو بتدریج مشرقی لداخ میں منتقل کیا گیا، جو کہ 14 کور ہیڈ کوارٹر کی معاونت کریں گے، کیونکہ اس علاقے میں چائنا نے بھاری فائرنگ کر کے بھارتی فوجیوں کی لاشیں گرائی ہیں۔ ناظرین، مشرقی لداخ میں گزشتہ کئی ماہ سے چلی آ رہی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت نے ایک بار پھر ہندوستانی فوج کو متنبہ کیا ہے کہ بھلے ہی دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے باوجود ہندوستان کو LAC کی صورتحال کو کبھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں پڑوسی ملک کے کسی بھی غلط حرکت کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ گزشتہ کچھ وقت سے جس طرح سے ہندوستانی فوج نے سرحد پر بدعنوانی کرنے والوں کو سبق سکھایا ہے، اس طرح کا رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ اپنی نگرانی بڑھائیے اور ہر وقت تیار رہیے۔ اس بیان سے جنگ کے امکانات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پاکستانی تجزیہ کار بھی جنگ کے بارے میں پیش گوئی کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر جاری بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی پر بات کرتے ہوئے گزشتہ روز سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں جنگ کے امکانات بڑھ گئے، مگر بنگال سے لے کر مشرقی پنجاب تک اور تبت سے ممبئی تک چین بھارت کے جہاز صرف الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی مدد سے جام کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے بھارت کے لیے مزید پریشانی بڑھ گئی ہے، کیونکہ اس بات کو بھارت خود تسلیم کرتا ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا تھا کہ مودی ہر محاذ پر ناکام ہو گیا اور وہ اپنی شکست کے بارے میں اکثر علاقوں کو علم میں بھی ہونے نہیں دیتا، تو بھارت
بھارت کی جانب سے جنگ چھڑنے کی کوشش صرف اور صرف چینی صدر کے تبت کے دورے کی وجہ سے کی گئی، کیونکہ اس دورے کو عالمی میڈیا سمیت خطے میں کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اگر ایک طرف چینی صدر کا حالیہ دورہ تبت نہایت سیاسی اہمیت کا حامل تھا، تو دوسری طرف یہ خبر بھی کافی اہم ہے کہ افغانستان کا سپہ سالار یعنی افغان فوج کا کمانڈر جنرل ولی خان احمد زئی قریب بھارت کا دورہ کر رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ طالبان کے مقابلے میں افغان حکومت کی مدد کا مطالبہ کرے۔ یہ صورتحال خطرے سے خالی نہیں کہ اس خطے میں امن آئے۔ اس دوران یہ بھی اہم ہے کہ طالبان نے یہ تجویز پیش کر دی ہے کہ وہ سرنڈر ہونے کو تیار ہیں، بشرط یہ کہ افغان صدر استعفیٰ دیں اور یہ ایک عبوری حکومت افغانستان کا نظم و نسق سنبھالے اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ باہمی مشاورت کے بعد آئین مرتب کرے جس کے تحت افغانستان میں آزاد الیکشن کروائے جائیں۔ ہماری دانست میں اس تجویز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ افغانستان کے تمام باسیوں کو ایک پیج پر لانا جو شعر لانے کے مترادف ہے، پر اس تجویز کو آزمانے میں حرج ہی کیا ہے؟ اشرف غنی اور ان کی کابینہ کے ارکان کو بھی اب آنے کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور اپنے ملک کے عظیم تر مفاد کے لیے اپنے عہدوں سے استعفے دے کر افغانستان کے تمام سیاسی حلقوں کی مشاورت سے ایک عبوری حکومت کے قیام میں مدد کرنی چاہیے، تاکہ نہ صرف افغانستان اس مخمصے سے نکلے بلکہ افغانستان کے ساتھ ساتھ پورے خطے کا امن بھی دوبارہ واپس آئے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق افغانستان حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی نشاندہی پر امریکہ طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہا ہے جو طالبان کے مراکز ہے اور جہاں سے وہ افغانستان حکومت کے خلاف جنگی کارروائیوں کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اب تک تو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ امریکہ اپنی فضائیہ کے ذریعے طالبان پر جو حملہ کر رہا ہے اس کے جہاز کہاں سے اڑان بھرتے ہیں۔ تاہم تصور البتہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایسے ممالک موجود ہیں کہ جہاں امریکن فضائیہ موجود ہے اور افغانستان پر بمباری کرنے میں وہاں سے اگر امریکن فضائیہ کے طیارے اڑان بھریں تو وہ ان کے نزدیک ترین راستہ پڑتا ہے اور یہ بمباری امن عمل کو ملیا میٹ کر سکتی ہے، اس لیے امریکن حکام کو بھی اس سے باز رہنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔